آپ سب لوگوں کے آنے کا شکریہ۔ آج اتوار والے دن آپ کو میں 3 چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس قدر خان صاحب کے ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے اس پہ میں کچھ گفتگو کروں گا۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمپین شروع ہے اور الیکشن کمپین میں جو ہمیں ہرڈلز آ رہے ہیں اور اس کا جو ہمارے رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں مختصر گفتگو کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزیکٹو سمری اپنے مینیفیسٹو کا آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ خان صاحب کا ٹرائل خواہش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس قسم کے کیس پہلے سے بکتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا توشخانہ، نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا، نہ ہی ہمیں اپنے جو حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو، نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا۔ اب سائپر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہے اور ایک سے زیادہ موقعوں پہ دی ہے، اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو، اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے، آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامن جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اللیگل ہیں، یہ صرف سائفر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے، 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں۔ ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن۔ یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا، وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہا ہے، آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائپر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی، ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے۔ کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو، آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لیں، اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لی ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں۔ یہ آئین کے نہیں، یہ قانون کے نہیں،
یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے اس طریقہ کار کو کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو۔ ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کوٹ جائیں، ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آج اس ٹرینچ کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں، اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں، الیکشن شروع ہوئے، الیکشن کا پروسیس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے، آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخطوں سے 8 کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہماری درخواست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پاپولرٹی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پاپولر ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہو۔ وہ ہر جگہ ہر رخ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی، ہم سے بلا لیا گیا۔ ہمارے سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لیں کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی، اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائریکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں۔ میں نے وائس میسج بھی ان کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچائی کہ آپ کا سابق گورنر صاحب ایسے طریقہ کار آئین قانون کی سراحت خلاف ورزی ہے، یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم 8 تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں؟ میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ آف کنڈکٹ متعارف کروایا تھا، ہم نے آپ سے ملے تھے، آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے اوپن ہال میں سارے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر سلوک صرف پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، ہر کینڈیڈیٹ کا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی، ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، میک شور کریں ہمیں آئندہ یہ نہ ہو۔ لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی، یہ ہم سمجھتے آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد
میں اس کہ آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کرے۔ میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رؤوف صاحب کے ساتھ اور رضوان صاحب کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہوئے اس مینیفیسٹو کو تیار کیا، اس کے میجارٹی ممبران صاحبات جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیڈیٹس کو، لیکن بہرحال ہمیں نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے، آپ کے سروے میں بھی ہے، آپ کے پاس ہر وقت آپ جاتے ہیں گلی کوچوں میں، آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رہیں گے، اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں شاندار اور خراب ماضی سے چھٹکارا، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ دیکھیں جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے عوامی گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ عوام، ملک، جمہوریت، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے، ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر۔ ایک قوم کی فیسلٹیز بھی نہ ہو۔ بنیادی حقوق ہے۔ ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا
دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک۔ اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں، وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پریس کانفرنس کے بعد۔ ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری کہ خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کی وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ اس کے لیے ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف، برائے نام قوانین نہیں، اس پہ عملداری لازم ہے۔ ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، چاہے وہ سول پروسیجر ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے۔ عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، یا لینتھی بہت ہے، یا کمپلیکیشن نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو، بایو میٹرکس نہیں ہوئے، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں، دوسرا کڑا کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ، آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہیں۔ ان کے روک تھام کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے۔ اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے، یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے، اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے، اریسٹ کا بھی طریقہ کار، ٹرائل کا شروع ہونا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ تو جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا۔ نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام، نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے، انتخاب ہو کے آئے گا۔ وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے MNAs کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا۔ تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں، گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے، ہم شروع کرے، اور آپ کے خلاف اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں۔
انشاءاللہ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے، ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے۔ مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں آ جاتی ہے، اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں پی اے سے، تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد ہوگی، ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ ترقی۔ اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے۔ اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ، سخت ڈیسیجنز، رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے۔ سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم اسٹرانگ تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے، اسٹرکچر ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنینشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں۔ ہم نے 5 سال کا، پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے، اور اس کے لیے ریفارم کرنا ہے۔ ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے۔ وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشنز، وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی، اس پہ جس پہ ٹیکس نہیں ہے، ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے۔ لیکن عوام اور سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے۔ جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج اسٹرگل میں آنے والی رکاوٹ ہے، وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر۔ اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں، اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لے کے آ رہے، وہ یہ ہے قرض کم کرو، آمدن بڑھاؤ۔ یہ بھی ہمارے اکنامک ریفارمز کا ایک حصہ ہے۔ جب تک آسٹریٹی پلان نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی، جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی، سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں۔ جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے، اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر، چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے، اور کسان کے لیے، ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے کسان بدلے گا پاکستان۔ یہ ہمارا سلوگن ہے۔ ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے، ہم نے ان کو سبسڈی، جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیٹیوٹ کروائیں گے، اسپیسیفک سبسڈی دیں گے تاکہ اوورآل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو، ہم ان کو سبسڈی دے کے
وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان۔ پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ورڈ سے۔ گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی، جو ہماری حکومت جو کنسپیرسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی، اس میں جو ہمارے اسکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کی، انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے۔ ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آئیں گے۔ سوشل سیکٹر کو ریفارم کریں گے، صحت کارڈ کی اس میں مزید کوریج دیں گے اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا صحت سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سروسز کے لیے ہم آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹ دیں گے۔ اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو پھر بعد میں تو میں اسے لوں گا، لیکن یہ میں آپ کو بڑے اس کے پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ ایجوکیشن بھی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا عنصر ہے۔ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں ایجوکیشن آپ آگے نہ بڑھا سکے۔ اس لیے ہم نے اس کے لیے سلوگن لکھا ہے، پڑھا لکھا پاکستان بنے گا ہنر مند پاکستان۔ اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کا آپس میں بہت بڑا ایک لنک ہے۔ ایجوکیشن ہوگا تو نوکری ملے گی، ہنر ہوگا تو نوکری ملے گی، ٹیلنٹ اور سکل بیس پر ہے، لیکن جابز جو کریشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر کے سب کے لیے ایک یونیفارم سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے، جس میں طبقاتی قسم کی ایجوکیشن نہ ہو بل ون سسٹم فار آل۔ اس کی یہ ہمارا سلوگن ہوگا۔ پاکستان کی آبادی سے بھی ہم ویجیلنٹ ہے ٹو دس پارٹی، اس لیے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے مینیفیسٹو میں کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، یہ ہمارا سلوگن ہوگا۔ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان۔ ہم نے ونس اگین اپنی توجہ دے پراپرلی ایڈریس کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی پراسپیرٹی میں انہوں نے ایک حصہ ڈالنا ہے۔ اس کے لیے ہمارا سلوگن ہے مضبوط جوان خوشحال پاکستان۔ یوتھ کی جو ویلیو ہے، ان کی ایجوکیشن، اس کی پالیٹک میں پارٹیسپیشن، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز، ان کی اپنے ملک کی ترقی میں ان کا انحصار، اس کے لیے ہم نے بڑے سارے انسینٹیوز رکھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کے رول بھی متعین کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سارے لوگ جیسے بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک سلوگن لے کے آ رہے ہیں، اور وہ سلوگن یہ ہے، کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ اس کے لیے ہم جو سوشل سیکٹر ہے وہ لوگ جو اپنے اور اس کے ایک میجر پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگر ہمیں یہ پاور ملا اور ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم جی ڈی پی کا 1% جو اس وقت سپینڈ ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ سوشل سیکٹر پہ 1% جی ڈی پی سے بڑھا کے ہم 3% جی ڈی پی پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے، تاکہ یہ سوشل جو محرومی ہے یہ ختم ہو جائے۔ ہم احساس پروگرام کو بڑھائیں گے، جس طریقے سے باقی اس کے ساتھ اٹیچ پروگرام ہے، اس میں ہم جی ڈی پی کو 1% سے بڑھا کے 7% تک 3% تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے۔ ساتھ
میں آپ کو دو آخری چیزیں، ایک ہمارا سلوگن یہی ہے، نیا خواب، نئی راہیں، اور انفراسٹرکچر ریلیٹڈ سارے ان ایشوز کو جس سے بزنس بڑھتا ہے، جس سے ترقی کا سفر آسان ہو جاتا ہے، ہم نے ان کو بڑھانا ہے۔ ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ترقی ملک میں کرنا چاہتے ہیں تو ٹو تھنگس کین ناٹ گو سائڈ بائی سائڈ۔ اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ ختم کریں گے ان میں بھی کرپشن اور کمیشنز ہوگی۔ اگر نظر سخت نظر ہو تو جو انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف ہے، جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو کرپشن کی پراپر روک تھام کرنے میں، ہم ان کو مزید فعال کریں گے، اور اس کو راستے کے لیے ہم کہیں گے سارے کہ ترقی کے سفر میں اس کا روکنا ضروری ہے تاکہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکے۔ جن لوگوں کو آسان طریقہ کار پرووائڈ کرنا ہے ان کے پروسیس میں آسانی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں تو آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے۔ آخر میں پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیسی کے بارے میں کہوں گا۔ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے۔ ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں، خاص کر ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ۔ ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ، وہ جو پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے ہمارے ان کے ساتھ، وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے پاکستان کی شخصیت اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں نامداخلت، یہ ہمارے فارن پالیسی کے محور ہوں گے، اور اسی کے گرد انشاءاللہ تعالی ہم نے ہسٹری سے سبق لیتے ہوئے پیسفل اور کو ایگزسٹنس کی